السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امین النحو میں ہم لوگ غیر منصرف کے بارے میں پڑھ رہے تھے۔ ہم لوگوں نے اس میں غیر منصرف کی تعریف ہم لوگوں نے پڑھ لی تھی۔ اسی طرح سے غیر منصرف کے جو 9 اسباب ہوتے ہیں ان کا نام ہم لوگوں نے جان لیا تھا، اور ان میں سے ہر ایک کے بارے میں ہم لوگوں نے مختصر طور پہ جان لیا تھا۔ اسی طرح سے غیر منصرف کا کیا حکم ہوتا ہے یہ بھی ہم لوگوں نے جان لیا تھا۔ آج ہم لوگوں کو کچھ اصطلاحات ہیں ان کے بارے میں پڑھنا ہے۔ دیکھیے، پہلی اصطلاح کا کیا نام ہے؟ اسماء ستہ مکبرہ۔ 6 اسم ایسے ہیں جن کا ایک نام رکھ دیا گیا ہے، اور وہ نام کیا ہے؟ اسماء ستہ مکبرہ ہے۔ ایسا کیوں کیا گیا ہے؟ ان 6 اسموں کا نام اسماء ستہ مکبرہ کیوں رکھا گیا ہے؟ ایسا اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ یہ جو 6 اسم ہیں ان کو اور اسموں کے مقابلے میں ایک الگ اعراب ملتا ہے، اس لیے ان کا ایک نام رکھ دیا گیا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اسماء ستہ مکبرہ کون کون ہیں؟ ابن، اخن، حمن، حنن، فمن، ذو مال۔ یہ 6 اسم ہیں جن کا نام اسماء ستہ مکبرہ ہے۔ ان کو ہم اسماء ستہ مکبرہ کب کہیں گے؟ یہ جو 6 اسم ہیں ان کو ہم اسماء ستہ مکبرہ اس وقت کہیں گے جب ان کی تصغیر نہیں لائی جائے گی۔ تصغیر کسے کہتے ہیں؟ تصغیر کہتے ہیں کہ کسی کلمہ میں یا ساکن بڑھا کر کے اور کچھ حرکات کو بدل کر کے کسی اسم کو کیا کر دیا جاتا ہے؟ اس کی تصغیر بنا دی جاتی ہے، اس کو مصغر بنا دیا جاتا ہے۔ اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کیوں اس کی تصغیر بنائی جاتی ہے؟ کیوں اسے مصغر بنایا جاتا ہے؟ مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ اس کے معنی میں تھوڑی سی نرمی پیدا ہو جائے، یا اور بھی مقاصد ہوتے ہیں تصغیر بنانے کے۔ خیر، یہاں ہمیں وہ سب نہیں جاننا ہے، ہمیں صرف یہ جاننا ہے کہ تصغیر کیسے بنایا جاتا ہے۔ تو تصغیر بنانے کا میں نے قاعدہ بتلایا کہ کسی کلمہ میں کچھ حرکات ہوتے ہیں ان کو بدل کر کے، اور اس میں یا ساکن کو بڑھا کر کے کسی کلمہ کو مصغر بنایا جاتا ہے، کسی کلمہ کی تصغیر لائی جاتی ہے۔ تو یہ جو 6 اسم ہیں اگر ان کی تصغیر نہ بنائی جائے، انہیں مصغر نہ بنایا جائے، تو ان کو ہم لوگ کیا بولیں گے؟ اسماء ستہ مکبرہ بولیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہر ایک کا معنی بھی لکھا ہوا۔ ابن کا معنی باپ، والد، اخن بھائی، حمن دیور، دیور سمجھتے ہو نا؟ دیور مطلب شوہر کا بھائی، حنن شرمگاہ، فمن منہ، ذو مالن مال والا۔ یہاں ایک چیز اور جان لیجئے کہ ذو مالن، یہ جو ذو ہے یہ ہمیشہ اضافت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ اسماء ستہ مکبرہ میں جو 6ٹھا اسم ذو ہے وہ ہمیشہ کیسے استعمال ہوتا ہے؟ اضافت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، یعنی ہمیشہ یہ مضاف بن کر کے استعمال ہوگا، اور اس کا جو مضاف الیہ ہوگا یہ ہمیشہ کیا ہوگا؟ اس میں ظاہر ہوگا، اس میں ضمیر اس کا مضاف الیہ کبھی بھی نہیں ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ذو کے بارے میں ہم نے کیا جانا کہ ذو ہمیشہ اضافت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، یعنی یہ ہمیشہ مضاف بنے گا، اور اس کا جو مضاف الیہ ہوگا وہ ہمیشہ کیا رہے گا؟ اس میں ظاہر رہے گا، اس میں ضمیر نہیں رہے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی، تو یہ 6 اسماء ہیں جنہیں ہم لوگ کیا بولیں گے؟ اسماء ستہ مکبرہ بولیں گے۔ کون کون 6 اسماء ہیں؟ ابن، اخن، حمن، حنن، فمن، ذو مال۔ ان کو ہم اسماء ستہ مکبرہ کب بولیں گے یہ بھی ہم نے جان لیا ہے کہ جب ان کی تصغیر نہ لائی جائے، جب انہیں مصغر نہ بنایا جائے۔ اگلی اصطلاح دیکھیے، اگلی اصطلاح اسم مقصور۔ اسم مقصور کسے کہتے ہیں یہ جان لیتے ہیں۔ اسم مقصور وہ اسم ہے جس کے اخیر میں الف مقصورہ ہو۔ الف مقصورہ یعنی کھڑا الف سمجھ لیجئے، جیسے موسیٰ، عیسیٰ۔ یہ اسم مقصور ہے کہ نہیں؟ اس مقصور کی تعریف کیا پڑھیں؟ جس اسم کے اخیر میں الف مقصورہ اس کو ہم لوگ اسم مقصور بولیں گے۔ تو دیکھیے، موسیٰ اور عیسیٰ کے اخیر میں الف مقصورہ ہے نا، تو ہم اس کو کیا بولیں گے؟ ان دونوں کو ہم اسم مقصور بولیں گے۔ ہاں، اگلی اصطلاح دیکھیے، اسم منقوص۔ اسم منقوص کسے کہتے ہیں؟ وہ اسم ہے جس کے اخیر میں یا ہو اور ما قبل مکسور ہو، جیسے القاضی۔ القاضی اس کے اخیر میں یا ہے اور اس سے پہلے والا جو حرف ہے اس پہ کسرہ ہے، اس کا ما قبل مکسور ہے نا، تو اس کو ہم لوگ کیا بولیں گے؟ اسم منقوص۔ کیوں بولیں گے؟ کیونکہ اسم منقوص کی تعریف کیا ہے؟ وہ اسم ہے جس کے اخیر میں یا ہو اور اس کا ما قبل کیا ہو؟ مکسور ہو، اس کے ما قبل پر کسرہ ہو۔ تو القاضی
اس کے آخر میں یا ہے، اور اس سے پہلے والا جو حرف ہے اس پر کسرہ ہے، وہ مکسور ہے۔ اسی طرح سے المحامی، یہ بھی کیا ہے، اس میں منقوص ہے۔ آگے دیکھیے اگلی اصطلاح ہے صحیح۔ صحیح کی تعریف جو ہے یہ نحویوں کے ہاں الگ ہے اور صرفیوں کے یہاں الگ ہے۔ نحوی حضرات صحیح کی تعریف الگ کرتے ہیں، اور جو صرف کے جو امام ہیں، ائمہ ہیں، وہ صحیح کی تعریف الگ کرتے ہیں۔ تو صحیح جو نحویوں کے نزدیک کسے کہتے ہیں کہ صحیح نحویوں کی اصطلاح میں وہ لفظ ہے جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو، جیسے زید۔ نحویوں کے ہاں صحیح کی کیا تعریف ہے؟ جس لفظ کے آخر میں حرف علت نہ ہو اس کو ہم لوگ صحیح بولیں گے۔ حرف علت کون کون ہے؟ 3 ہے، واو، الف، یا۔ اگر کسی کلمہ کے آخری حرف میں حرف علت نہیں ہے، اگر کسی کلمے کا آخری حرف علت نہیں ہے تو اس کلمے کو ہم لوگ کیا بولیں گے؟ صحیح بولیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جیسے زید، حامد، ان کے آخر میں حرف علت نہیں ہے نا، واو، الف، یا میں سے نہیں ہے نا، تو ان کو ہم لوگ کیا بولیں گے؟ صحیح بولیں گے نحویوں کی یہاں۔ ہو گیا جی؟ آگے دیکھیے اگلی اصطلاح ہے جاری مجرا صحیح۔ جاری مجرا صحیح کسے کہتے ہیں؟ وہ لفظ ہے جس کے آخر میں واو یا ہو اور ما قبل ساکن ہو، جیسے دلعن، زبیون۔ جاری مجرا صحیح کی تعریف کیا ہے؟ جس لفظ کے آخر میں واو یا ہو، دلعن اس کے آخر میں واو ہے، زبیون اس کے آخر میں یا ہے، تو دونوں میں سے کوئی ایک ہونا چاہیے، اور اس کا ما قبل ساکن ہو، یعنی اس سے پہلے جو حرف ہو اس پر کیا ہو؟ وہ ساکن ہو۔ تو دلعن زبیون، واو سے پہلے لام ہے وہ بھی ساکن ہے، زبیون یا سے پہلے با ہے وہ بھی ساکن ہے، تو ان کو ہم کیا بولیں گے؟ ان دونوں کو جاری مجرا صحیح بولیں گے۔ جاری مجرا صحیح کی تعریف ہم نے کیا پڑھی؟ جس لفظ کے آخر میں واو یا ہو اور اس کا ما قبل ساکن ہو، اس سے پہلے جو حرف ہو اس پر سکون ہو، تو اس کو ہم کیا بولیں گے؟ جاری مجرا صحیح بولیں گے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ جی۔ کل آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے؟ کل آپ لوگ اس میں مقصور، اس میں منقوص اور صحیح کی 5 مثالیں لکھ کر کے لائیں گے، اور جاری مجرا صحیح کی 2 مثالیں لکھ کر کے لائیں گے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ جی عزیز طلبہ، آج کے سبق میں بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔